سب میری مرضی نہ مسلمانوں دی بیٹی ہو. اگر تسی واقعی مسلمانوں دی بیٹی ہو تو پھر تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کلمہ پڑھن تو بعد بندے دا اپنا اختیار کوئی نہیں رہندا. تہاڈا جسم اور اللہ رسول دے تابع یعنی اسلام دے تابع. تانوں اللہ رسول نے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ تسی اتنی بے باکی نال پھر تسا جانا بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی قیادت جنت وچ جنہاں دا آنچل مارو مہر نے نہیں ماہو مہر نے نہیں دیکھا. تسی کہڑے پاسے جلیو چل پئی ہو. اے کافر تانوں استعمال کرنا چاہندے. اسلام جڑی تانوں عزت دیتی ہو تسی سوچ نہیں سکدیاں. تانوں کہڑے پاسے تسی لگ پئی ہو میرا جسم میری مرضی. نہ اے مسلماناں دیاں دھیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلماناں دیاں بیٹیاں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلماناں دیاں بہناں نہیں کہہ سکدیاں, اے مسلماناں دیاں ماواں نہیں کدی گل کر سکدیاں. نہ اقبال کہندا فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا مسلماناں دی بیٹی اللہ نے تیرے اندر بڑے بڑے کمال رکھے اور تینوں نہیں پتا محمد بن قاسم تیری ایک آواز تے تھے آ گیا اور تینوں نہیں پتا بر صغیر تے فتح تیری وجہ تو ہویا. اسلام تا تیری اتنی عزت دی حفاظت تو کہڑے پاسے چل پئی. اقبال کہندا مسلماناں دی دھی دی اکھ جدوں ہی اٹھے نا چشمہ ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہندا تیری نگاہ جدوں اٹھے جا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسوہ حسن دے جا کے رک جا. تسی پاکستان اے کرنا چاہتے ہو جی ساڑی میری مرضی. اے مسلمانوں دی دھی گل کر سکتی دسو اگر کر سکتی ہے گل. پھر انہوں نے نہیں جی یہ کیا احتجاج ہے, یہ کوئی احتجاج ہے. تسی دسو تو حق کے نے کھادا اسی تو حق لے کے دے دیں. لیکن اے تو نہیں ہو سکتا نا جلیو. تو یہ نہیں پتا حضرت ام خلاد انہاں دا بیٹا غزوہ خندق کی شہید ہو گیا نا, پتھر لگیا. اجے جنگ شروع ہی نہیں ہوئی, جنگ تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے محاصرہ کیتی رکھا. آپ اپنے بیٹے دی لاش ہوتے نا اس طرح کر کے چادر آئیاں این کر کے چادر پوری کر کے آئیاں حضرت ام خلاد این کر کے. صحابہ نے کیا مائی جی اور پتر شہید ہو گیا تو پھر پردہ کر کے آئیو. تو مائی انہیں گل کے کی تھی فرمایا او میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں کھویا. ایک ایڑیاں گلاں مسلمانوں دیاں دھیاں شروع کر دیتی. حاتم تائی دی دھی ننگے سر قیدی بن کے حضور کو آئی. اقبال کہندا دختر اقرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. اقبال کہندا جب ننگے سر دیکھیا نا حاتم تائی دی دھی نو حضور نے کہ یا ایھا المزمل والی چادر لا کے حضور نے انہاں دے سر تے دے دی. پھر اقبال کہندا بہلا دخترک ای دل بریا مسلمانہ نہ زیبت کافریا. اقبال کہندا مسلمانہ دی دھی تو کہڑے پاسے ٹر پئی, اے کہڑے فیشن شروع کر دیتے ہیں. اے مسلمانہ دیاں دھیاں نو کافرانیاں گلاں اچھیاں نہیں لگدی. کہ پیش آیت کہ پیش استاد او توادی عجبین امہاتش. اقبال کہندا جیڑی قوم دیکھنا چاہے نا کہ وہ دا حال کیویں گزر رہا ہے تو دا مستقبل کیویں وہ اپنی ماواں دے چہرے ویکھ لوے. مراد اے کہ پاکستان اپنی خواتین دے کردار تے کرتوتاں نو ویکھے, عالم اسلام خواتین دے کردار اور کرتوت نو ویکھے. اقبال کہندا جیڑی قوم ویکھنا چاہتی میرا حال کیویں تے مستقبل کی ہونا ہے وہ اپنے رہن والے معاشرے عورتاں دا کردار ویکھ لون. جیو جا انہاں دا کردار ہے اس قوم دا ماضی بھی ہوئی ہے تے ماضی نہیں حال بھی ہوئی ہے تے مستقبل بھی ہے. تے کیا تسی پاکستان دا مستقبل اے بنانا چاہتے ہو کہ ساڑیاں کڑیاں اے نعرے لان بازاراں وچ انج نہیں ہونا. انہاں نو روکو, انہاں نو روکو, اسلام دا پابند بناؤ. ہاں جی مسلمانوں دیاں دھیاں تو پھر انہاں دا جسم جڑا کسے نے بھی بالکل اختیار وچ نہیں. اے اس کو شادی تو پہلے پاک دامن تے شادی تو بعد اے اپنے شوہر دے نکاح وچ چلی گئیاں. بس اس کے علاوہ اسلام نے انہوں کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی. کہ اگر کوئی ساڑھے نہ گل کرنا چاہتا تو سنو حضور نے فتح حجت الوداع کے موقع پہ حضور نے عورتوں کا کی حق دسیا. سنا دے وہ خطبہ. اے میں عورتوں نال گل کر رہا جہاں بڑیاں بے باک ہوئی کھڑیاں. یا ایھا الناس 1,26,000 صحابہ موجود. حضور نے خطبہ کدے ہوتے دیتا بھائی, اور بھائی مجمع چو آواز دو او جلے او کس چیز اتنے سوار ہو کے دیتا ہے. میں سوال کر رہا ہوں انہوں نے یہ بھی نہیں پتا او حضور نے اٹھنی اتنے سوار ہو کے خطبہ دیتا. کیڑی جگہ دیتا؟ چلو اوے عرفہ میں دیتا جتے حاجی جا کے ٹھہرنے. لو جی او بھائی تسی جتنے علماء ہو خدا واسطے لبیک آڑے ہو اپنے انہاں کارکناں دی تربیت کرو, انہاں نو حضور دا اسوہ حسنہ پڑھاؤ.
انہاں نوں حضور دیاں جنگاں پڑھاؤ، انہاں نوں صحابہ دیاں جنگاں پڑھاؤ، انہاں نوں عالم اسلام وچ جو کچھ ہو رہا ہے انہاں نوں دسو، انہاں نوں تے بھی انہاں نوں نہیں پتہ حضور نے خطبہ کتھے دیتا، او شیرو اے کس طرح کر دیو؟ عرفہ دے میدان وچ دیتا حضور نے، تے کیڑے سن وچ دیتا؟ اور 10 ذی الحج نوں دیتا، تے 10 ہجری نوں دیتا، 9 ذی الحج نوں، 9 ذی الحج نوں حضور نے دیتا، تے 10 ہجری نوں دیتا۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہونی، ذرا سنو۔ اور ایک خطبہ جڑا آنا یہ کہنے ریاست مدینہ دی گل کر رہا ہے، اتنے جا کے پڑھدا نا، جس دن حضور دی عزت دی گل کر رہے سی اس دن یہ خطبہ پڑھدا اتنے جا کے، تم کون ہوتے ہو دنیا کے حالات بتانے والے؟ ہمیں رسول اللہ فرما گئے دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جنہوں آپ کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آندا، انہیں خاتم النبیین محبوب بھی ترجمانی کرنی سی۔ ساڑی کہاں جی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیڑی ریاست مدینہ دی گل کرنا۔ جی مدینہ منورہ اس تو مراد ہے تو پھر ایک گل بھی انہیں آج تک نہیں کی تھی مدینہ منورہ دی ریاست جو کچھ ہویا، پتہ نہیں اس کی کیڑی ریاست مدینہ انہوں پتہ نہیں کنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے۔ جی ایاک نعبد و اس پڑھنے سے بندہ تھوڑا کوئی وقت کا جناب وہ حکمران بن جاتا ہے۔ جیڑا بندہ کرکٹ کھیل رہے ہوئے نا، ہن دسو جنگ دا موقع ہے کہ کرکٹ کھیڈان دا موقع ہے؟ نہیں ویسے آپس کی گل ہے۔ جی بلے پکڑن نال کشمیر فتح ہوندا تے لبیک والے سارے سویرے بلے نپ لیں گے۔ کرکٹ جناب روڈ ہوتی ہوئی کرکٹ، گھر میں بھی کرکٹ کہتے کیوں جی جنے کشمیر فتح ہونے لگا۔ کشمیر فتح بلیاں نال نہیں ہونا، کشمیر فتح ہونا ہے تلوار نال این کر کے، کشمیر فتح ہونا ہے غوری میزائل نال، کشمیر فتح ہونا ہے شاہین میزائل نال، ابدالی نال فتح ہونا ہے، حتف نال فتح ہونا ہے، ابابیل نال فتح ہونا ہے۔ فوج این کوچ کرے جناب، ایٹم بم رکھ کے باہر کوچ کرے کہ لبیک کا نال اسی نعرہ لا لیں گے تواڈے نال۔ ہاں جی این کرو تم، ہاں تاں فتح ہونا ہے۔ کراچی بھی میچ تے لاہور بھی میچ، میچاں نال بھی پاکستان ظاہر بات ہے جیو جا اندر دا مزاج ہوئے گند پھر وہ جی باہر آنا ہے۔ تو میچ ہی کھیڑے نہ تو تلوار چلائی ہوندی تو کدوں دا تو تلوار چلان دا حکم دے دینا سی۔ ہاں تسی شاہین بار واقعی رکھ دینا سی۔ ہاں جی یہ کدی بھی انج نہیں سی ہونا کہ کڑیاں جناب میری اب ہن کہندے ہماری مراد کشمیر سے یہ کشمیر ہے، دسو جی یہ کشمیر تہاڈی مراد ہے تے شاہ آگ تسی انہوں کہندے رہے ہو تے کل کوئی اتنے آ گیا مودی تو تساں کہنا ہماری مراد پاکستان ہے۔ اج اٹھو، ایک دفاع دی جنگ حضور نے لڑی اے غزوہ خندق، باقی حضور کسی نے جنگ بھی حضور نے دفاع جڑوں دیکھا نا کوئی آن لگا گھنڈا، حضور نے فرمایا تو نے کیا آنا ہے میں آ رہا ہوں۔ 1200 میل دا سفر کر کے حضور تبوک تشریف لے گئے، 1200 میل دا سفر کر کے رستے کی ہویا صحابہ کو جناب اتنے حلوے پکا کے کھاندے سن، صحابہ کو تو پانی بھی مک گیا، اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو کٹ کے صحابہ پانی پیتا، ایک صحابی دی بھی نہیں کیا حضور پانی نہیں لبدا تسی سانو جنگ کران لے آ رہے ہو۔ تو میں نے وہ سارا خطبہ یاد ہے غزوہ تبوک والا، وہ کسی موقع تو میں تمہیں سنا دیا گا، وہ میں انجے پڑھتا جی میں منزل پڑھتا تھوڑا جا میں پڑھ دے میں تو تسی ایویں گل کر بھائی شاید یاد کوئی نہ ایسا میں گل نہیں کرنا۔ عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اصبح بتبوک حمد اللہ تعالی واثنى علیہ بما وعلوا ثم قال ایها الناس اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ واوثق الورى کلمۃ التقوى وخیر الملل ملت ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحسن القصص هذا القرآن وخیر الامور لوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدي هدي الانبیاء واشرف الموت قتل الشہداء۔ ایتھوں شروع ہوتا ہے خطبہ، ایک جگہ بھی روٹی کا ذکر کوئی نہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم واپس جا کر مدینہ پاک میں فیکٹریاں لگا دیں گے، اب چونکہ روٹی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، پانی بھی ہمیں نہیں ملا، ایسے کنویں کھودنا شروع کر دیں گے، اتنے جناب اور پمپ لانے شروع کر دیں گے، پانی کوئی نہیں، آئندہ واسطے اسی جناب ٹینک وڈے وڈے بنواواں گے، اٹھا تے رکھاں گے تاکہ سانو اٹھ ذبح نہ کرنے پاون۔ ایک جگہ بھی ذکر کوئی نہیں، رسول اللہ نے روٹی کا ذکر ہی دے وچ کوئی نہیں کیتا۔ حضور نے ضرور فرمایا وشر المعذرۃ حین یحضر الموت وشر الندامۃ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا بدترین معذرت وہ ہے جو موت کے وقت بندہ کرے معذرت، آئے میں کچھ نہ کیتا دین دا موت تے آ گئی۔ حضور نے فرمایا بدترین معذرت وہ ہے جو بندہ موت کے وقت کرے، اور وشر الندامۃ یوم القیامہ، فرمایا بدترین شرمندگی قیامت کو بندے کو ہوگی، بدترین شرمندگی۔ اے چلدے چلدے آخر تے کدھر بھی روٹی کا ذکر، تسی روٹیاں پیچھے کیویں پہ گئے ہو؟
اور روٹی تو مالک دینی. میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. روٹی تو یار کتے بھی کھا کے سوندے، اسی روٹی پیچھے ناموس رسالت کا مسئلہ چھڑ دیتا. اس واسطے کہ میری ملازمت جا رہی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا ہوا، میرا ویزا نہیں لگ رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. جلیا، اور رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، اور تو رزق دی خاطر ناموس رسالت تے پیرا نہ دیتا. تو اپنی فیکٹریاں بچان واسطے لبیک دی مخالفت کی تھی، تو اپنے مرید بچان واسطے لبیک دی تو مخالفت کرنا. میرے ہر قسم کے مرید ہیں، دس ان ہر قسم کے مریداں دی تو چٹنی بنانی. مرید تو وہ ہے جس کی گردن حضور کے لیے حاضر ہے. ہاں، مرید تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے لیے حاضر ہو. جی میرے تو ہر قسم کے مرید ہوتے ہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا، تو ناموس رسالت کے لیے بھی مریدوں کی طرف دیکھتا ہے، امام الانبیاء کی عزت کی طرف تو نہیں دیکھتا. میرا چونکہ مدرسے کا مسئلہ ہے تو اس مدرسے نو کرنا کیوے جس مدرسہ جڑا رسول اللہ دی عزت دے کم نہ آیا. او شیخ الحدیثی نو کی کرنا ہے؟ تو کیڑیاں حدیثاں پڑھانا، اور میں نو بھی دس، اور کیڑیاں حدیثاں پڑھانا؟ تو صحابہ نہیں سن حدیثاں پڑھا دے. اور اس سب تو بڑے قاری حضرت سالم جنگ یمامہ میں چلے گئے، جنہاں دا قرآن سن کے حضور نے کہا سی یا اللہ تیرا شکر ہے تو ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا. حضور دی ختم نبوت دی خاطر شہید ہو گئے. سب تو بڑے قاری شہید ہو گئے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 حافظ تے قاری شہید ہو گئے. آج دے قاری صرف جناب ہے ایتھے رکھ کے ایتھے تلاوت کی تھی، پھر کینیڈا وچ تلاوت کرن چلے گئے. میں آکھو میں یہ اسلام پڑھیا کوئی نہیں، اے جو اسلام میں پڑھیا کوئی نہیں کہ فیض آباد ختم نبوت دے مسئلے تے بندہ بیٹھا ہوئے تے قاری یورپ وچ تلاوت کرن جائے. میں جو نعت خان پڑھیا کوئی نہیں کہ مسئلہ ختم نبوت دی خاطر لوگ فیض آباد ٹھنڈیاں ہواں بیٹھے ہون تے نعت خان لاہوروں چل کے لندن نعت پڑھن جاوے. میں جو نہیں پڑھیا، میں نعت خان جو پڑھن غزوہ خیبر دی طرف جانے حضرت عامر بن اقوا صحابہ کیا کوئی نعت تے سناؤ، حضور اٹھو تے آرام فرماون، صحابہ بھی اپنی سواریوں تے ستے ہوئے ادھی رات کا ویلا. میں جو نعت خان پڑھے جو غزوہ خیبر دی طرف جا رہے، اللہ ساڑھے نال کھڑے ہو لبیک والے نال تو آنے بالکل میں صحیح گل کر رہا ہوں. صدیاں سزا لگ جانی، اے ٹائم تے گزر ہی جانا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ٹائم حضور دے دین واسطے گزارو. ورنہ اے جڑے سکھاں دے مجسمے لا رہے تے سکھ دے تھلے لکھیا شیر پنجاب، لو جی نہیں لعنت نہیں بھیجنی، لعنت نہیں بھیجنی. یہی تو انہوں پریشانی کہ مولوی خادم ڈاڈیاں گل ہے، ڈاڈی گل ہے جی کہ پورے برے صغیر جو اسلام دا اتنے شیر ہی کوئی نہیں آیا، جو مڑ کے آیا تو کانا رنجیت سنگھ آیا. ساڑھی واری آوے نا جدوں بھی اسی کسے مذہب دیاں قبراں کھود کے عورتاں دے باہر جسم نہیں کٹے. رنجیت سنگھ جڑا سی نا، رنجیت سنگھ نور جہان جڑی جہانگیر دی محبوبہ سی، ادھی قبر بھی انہیں کھودی. یہ میں نہیں لکھی، اس ہندو کتاب لکھی تاریخ لاہور، ادھے وچ انہیں لکھا. انہیں کہا جدوں رنجیت سنگھ دی حکومت آئی انہیں نور جہان دی قبر بھی کھودی، ادھی بیٹی دی قبر بھی کھودی، اور بڑے قیمتی صندوق جہانگیر نے دفن کیتا سی ماں بیٹی نو. انہیں صندوق چرا لے، صندوق باہر کر لے تے ماں بیٹی نو زمین ایویں سٹ کے تے مٹی پا دی. اور دسو جی اسی دہشت گرداں 1400 سال دی تاریخ مسلمان فوجاں کدھر قابض ہوئی ہون، پھر انہاں قبراں پٹیاں ہون عورتاں دیاں، پھر عورتاں دے صندوق چوری کیتے ہون قبراں وچوں، مڑ کے تسی معذرت کر دیو ہر جگہ نہیں جی اسی تے بڑے امن پسند ہوندے ہاں. دسو کائنات کسی عمارت دے اتوں جناب اساں ہیرے جواہرات لائے ہون. رنجیت سنگھ نے پورے لاہور دیاں عمارتاں وچوں پورے قیمتی پتھر لا کے دربار اپنے امرتسر بھیج دیتے. انہیں دادا صاحب دا مزار بھی نہ چھوڑیا. ہندو کہتا دادا صاحب کے مزار تو بھی قیمتی چیزیں انہیں اتار لیاں، کوئی مزار انہیں نہیں چھڑیا، جہانگیر دا مقبرہ انہیں نہیں چھڑیا، کوئی مسجد انہیں نہیں چھڑی، کوئی نور دا ہیرا سی سید جہانگیر کولو وہ بھی انہیں چرا لیا. بعد وچ کہندا سی اور بھی دے، پھر سکھ عورتوں دے گھر بھیجیاں سید زادیاں نال انہیں او کچھ کیتا سکھ عورتوں نے. وہ ہندو لکھتا ہے میرا قلم لکھنے سے یہ عاجز ہے بات، میں نہیں لکھ سکتا کہ سکھ عورتوں نے سید زادیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا سید جہانگیر دے گھر جا کے. اے سارا کچھ انہیں ظلم کیتا اور شرف النساء دی قبر کھودی. ویسے اقبال نے لکھیا سی نا صرف انہیں تلوار تے قرآن کٹیا. اس ہندو نے کھریاں لال جڑی کتاب لکھی نا تاریخ لاہور،
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦੋ ਭਾਈ। ਕਬਰ ਖੋਦੀ, ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ?